ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ بہت ہی مبارک تسبیحاں ہیں۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی زیادہ۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر سے جا رہا تھا اور نیچے سے کسی نے سبحان اللہ کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کس قدر بڑی بادشاہت اور حکومت سے نوازا ہے۔ ہوا کو حکم تھا جب بھی میرا نام لیا جائے تو فوراً مجھے بتلاؤ۔ ہوا نے بتلایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نیچے اتارا، اس آدمی کو طلب کیا، پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں لیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کس قدر نوازا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے، اس کا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے اور میری حکومت اور سلطنت ختم ہونے والی۔ تو اگر آپ ایک نیکی کا یونٹ جاننا چاہیں نا، ایک نیکی کا یونٹ کیا ہے اور سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے، تو اس سے جان لیجئے کہ ایک نیکی کا یونٹ جو ہے پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت کے برابر ہے۔ اگر اعمال کی قدر ہو جائے تو اعمال سے ہم پیچھے ہٹیں گے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے الف لام میم پڑھ لیا، 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہ ایک ایک نیکی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی ترس رہا ہوگا کہ مجھے کہیں سے کوئی نیکی تو مل جائے، شاید کسی ایک نیکی کی وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہو جائے۔ تو ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا۔ ایک گناہ پلڑے میں پڑ گیا، نیکیاں کم رہ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، تو بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو گیا۔ تو ہم نے اس بات کی قدر کرنی کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ ہمیں یہاں پر بطور امتحان ملی ہے اور اس امتحان کو ہم نے پاس کرنا ہے۔ تو بس اگر یہ کسی کو سمجھ آ گئی تو وہ پھر نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ یہ اذکار کرتا رہے گا۔ نماز، قرآن، اللہ کی یاد، ذکر، دعا، وہ ان چیزوں میں مشغول رہے گا۔ اور ضروریات جو ہیں ان سے اسلام منع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ چیزیں بھی استعمال کی، لیکن عمومی طور پر اپنے لیے فقر کو پسند کیا، لیکن دوسروں کو چیزیں استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ کوئی عمدہ چیز آ گئی کسی صحابی کو دے دی، اپنے لیے پسند نہیں کی، کسی صحابی کو دے دی کہ تم استعمال کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا، نعمتوں کو بہت ساری، تو وہ اس لیے کہ آپ کی امت میں بہت سارے غریب اور فقیر آئیں گے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے نبی تو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی چیزیں استعمال کرتے تھے، ہمارے پاس تو فقر و فاقہ ہے، ہم تو غریب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے دن کے ایک حصے میں کھانا ملے اور دوسرے حصے میں بھوکا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اپنے لیے یہ پسند کیا، ورنہ نعمتوں سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے جو جائز چیزیں استعمال کرو، حاصل کرو، استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کیا ہے؟ اچھا لباس بھی پہنو۔ تو یہ منع نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں کے اندر ایسا منہمک ہو جانا کہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جانا، یہ پسندیدہ نہیں، یہ منع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں اور دین سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن عبد الدرہم و لعن عبد الدینار، درہم کے بندے پر لعنت، دینار کے بندے پر لعنت۔